السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اظہر حسین طاہر، ماہر ادویات اور علاج بالغذا۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنے لگا ہوں بہت ضروری ہے، وہ ہے غیر متعدی امراض، جن کو ہم انگریزی میں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کہتے ہیں۔ ایسی بیماریاں جن کا ایک بندے سے دوسرے بندے کو لگ جانے کے امکانات نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہماری غذاؤں کی وجہ سے، ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے، ہماری جسمانی سرگرمیاں نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کی مثالیں بلڈ پریشر، شوگر، سانس کے امراض، کینسر وغیرہ ہیں۔ اب ان بیماریوں کے بارے میں جو ہم زیادہ غلطیاں کرتے ہیں وہ کون سی ہیں، وہ اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان بیماریوں کا ہمارے صحت کے نظام پر بڑا دباؤ ہے۔ بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں بلڈ پریشر کے، بہت زیادہ امراض ہیں شوگر کے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق کروڑوں میں 4,70,00,000 مریض ہر سال ان نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ بطور مریض ہم کیا غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماریاں دن بدن پھیلتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں اور ہم ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں ہماری کھانے پینے کا، غذاؤں کا اور ہمارے رہن سہن کے انداز کا بہت زیادہ تعلق ہے، ہماری خوراک کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے ہم غلطی کیا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہمیں بلڈ پریشر، شوگر اور اس طرح کی دیگر بیماریاں لگ جاتی ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم میڈیکل سٹور یا پنسار سے سنی سنائی دوائی استعمال کر لیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ کرنا کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کے بارے میں معلومات لیں۔ اگر ہمیں شک ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، تو ہم پراپر چیک اپ کروائیں۔ آج کل کے دور میں یہ کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، ہم بلڈ پریشر بھی چیک کروا سکتے ہیں، شوگر بھی چیک کروا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ تسلی ہونی چاہیے کہ ہمیں بلڈ پریشر، شوگر ہے یا نہیں۔ پھر جب تشخیص کا مرحلہ ہو جائے، یہ تشخیص بھی ہم ماہر سے کروائیں، کسی ایکسپرٹ سے کروائیں۔ اگر ہمیں شوگر ہے، وہ کس قسم کی ہے، کیوں ہے، بلڈ پریشر ہے، کس قسم کی ہے، کیوں ہے، اس کے لیے ادویات کیا بنتی ہیں، کیا اس کی تشخیص کے لیے مزید کوئی ٹیسٹ یا نبض دکھانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر ہمیں تشخیص پوری ہو گئی ہے تو پھر ادویات کون سی استعمال کرنی ہیں، کتنا عرصہ استعمال کرنی ہے، کس طرح استعمال کرنی ہے، کون سی غذائیں ہماری ان بیماری میں مفید ہیں اور کون سی ادویات ان بیماریوں میں نقصان دہ ہیں۔ اس کے بعد کون سے گھریلو آسان علاج ہم کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن ہم عام معاشرے میں جو دیکھنے کو ملا ہے وہ یہ ملا ہے کہ ہم سب سے جو آخر والا درجہ ہے، یعنی جس کو ہم کہہ لیں کہ علاج بالادویہ، اس کو ہم سب سے شروع میں رکھتے ہیں، ان کو آخر پہ رکھنا ہوتا ہے۔ پہلے نان فارماکالوجیکل ٹریٹمنٹ کروانی ہوتی ہے۔ لیکن بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، پوری تشخیص ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں غلطی کس انداز سے ہوتی ہے کہ دو طرح سے طریقہ علاج نافذ ہیں، ایک ایلوپیتھک طریقہ علاج اور ایک متبادل طریقہ علاج، جس میں ہربل میڈیسن بہت کامن ہے۔ یا تو ہم کسی جڑی بوٹی کے بارے میں انٹرنیٹ سے پڑھ کر، کسی سے سن کر، اس کو ہم پنسار سے لے کر استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جڑی بوٹی میں سندل سفید بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سندل سفید کس بلڈ پریشر کے لیے مفید ہے۔ جو بلڈ پریشر گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں ہمیں گھبراہٹ ہو رہی ہے اور اس میں ہمارا خون گاڑھا نہیں ہے، وہ بلڈ پریشر جس کو ایلوپیتھک کی زبان میں پرائمری ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، جس کی بظاہراً کوئی وجہ نہ ہو، اس کو طب میں قشری بلڈ پریشر کہتے ہیں، گرمی کی وجہ سے بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ اگر ہم شربت سندل کسی ایسے مریض کو دیں گے جس کا ٹرائی گلیسرائڈ بہت زیادہ ہائی ہے، تو اس کا الٹا طبیعت خراب ہوگی، اس کو اٹیک ہونے کا خطرہ ہے۔ ہم یہ جانیں کہ جو جڑی بوٹی ہم لے رہے ہیں یہ ہمیں کس نے ریکمینڈ کی ہے، کیا اس نے تشخیص کرنے کے بعد ریکمینڈ کی ہے یا تشخیص کرنے سے پہلے ریکمینڈ کر دی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اپنے متبادل طریقے علاج، اپنے طبیب، اپنے حکیم سے اپنا مزاج چیک اپ کروائیں۔
اپنے مزاج کے مطابق وہ ہمیں غذا، علاج اور جڑی بوٹیاں اور گھریلو ایجاد تجویز کرے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بلڈ پریشر کی ادویات لے رہے ہیں تو کیا ہمیں پتہ ہے کہ بلڈ پریشر کو ایلوپیتھک میں 2 قسموں میں کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو پرائمری ہائپر ٹینشن بولتے ہیں، ایک کو سیکنڈری ہائپر ٹینشن بولتے ہیں۔ پرائمری ہائپر ٹینشن میں بظاہر ہمیں وجہ کا نہیں پتہ ہوتا، اور سیکنڈری ہائپر ٹینشن میں آپ کولیسٹرول کی وجہ سے، گردوں کے امراض کی وجہ سے، کسی دوسری مرض کی وجہ سے ہمارا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے، لیکن ہم نے ایک دوائی میڈیکل اسٹور سے لے کر اس کو کنٹرول کرنے کی عادت بنائی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کنٹرول کرنا بڑی بات نہیں ہے، یہ لائف سٹائل کی امراض ہیں، اس کی جانکاری کریں یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں احتیاط کریں اور پھر ادویات استعمال کریں۔ ایلوپیتھی میں بھی ایسی میڈیسن ہیں جو جیسے بیٹا بلاکرز ہیں، آپ نے نام سنے ہوں گے، اٹینولول کے اور پروپانولول، اس طرح کی ادویات کو بھی زیادہ عرصہ استعمال کرنے سے بھی خون گاڑھا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اسی طریقے سے اگر ہم شوگر کا کوئی مریض ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو شوگر کے مریض جس کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، 6 مہینے سال بعد اس کا لپڈ پروفائل ڈسٹرب ہو گیا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو سادہ زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں تو جب بھی کسی کو بلڈ پریشر کی مرض کا خطرہ ہو تو وہ تو پراپر چیک اپ کروائے، ایک آدھ دفعہ پہ بھروسہ نہ کرے، وہ اپنا بلڈ پریشر بار بار چیک کروائے۔ شوگر ہے تو وہ بار بار چیک کروائے، اس کو اندازہ ہو کہ میرا ایوریج بلڈ پریشر اور شوگر کتنا رہتا ہے اور مجھے کتنی محنت کرنی ہے، کتنا لیول مزید نیچے لے کے آنا ہے۔ تو اس کے لیے اگر ہم بلڈ پریشر کی بات کریں تو ہمیں اپنے ٹیسٹ جو کروانے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں وہ ہمیں ہر 6 مہینے میں ایک دفعہ لپڈ پروفائل ٹیسٹ لازمی کروا لینا چاہیے۔ ہماری خون میں چکنائیاں کتنی ہیں، نارمل ہیں یا زیادہ ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں رینل فنکشن ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، یوریا کریٹینن کی مقدار جان لینی چاہیے۔ اگر ہم کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں تو دیکھیں کہ طبیب کیا اس انداز میں پڑھا لکھا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے، وہ بذریعہ نبض، بذریعہ ہسٹری یا ٹیسٹ کروا کے وہ آپ کی تشخیص کرے اور وہ بھی آپ کو لکھ کر دے کہ آپ کا جو بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے وہ کس وجہ سے ہے، وہ خشکی کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے یا وہ گرمی کی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے، اور اس کے مطابق پھر آپ کو غذائیں بتا کے رکھیں۔ اسی طریقے شوگر ہے، تو شوگر میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو شوگر ہے ہم نے اس کو کتنی دفعہ چیک کروایا۔ ہم سنتے ہیں کہ شوگر زیادہ ہے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمیں کتنا ورک آؤٹ چاہیے، اس کی بنیاد پر ہم ایک گولی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بلڈ پریشر ہے، یہ شوگر ہے، اس کی شروع میں جتنا تھوڑی بہت بلڈ پریشر آئی ہے یا شوگر زیادہ ہے، اس کو بغیر ادویات کے کنٹرول کریں۔ بلڈ پریشر ہے تو جس قسم کا مرضی بلڈ پریشر ہے، آپ کو چکنائیاں بھی چھوڑنی ہیں، آپ کو نمک بھی کم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے شوگر ہے تو ہمیں ہر طرح کا میٹھا چھوڑنا ہے اور چکنائیاں کم کرنی ہیں، اور ہمیں اپنی جسمانی سرگرمیاں بڑھانی ہیں، اپنی بیکری آئٹمز، جنک فوڈ چھوڑنی ہیں، جو چیزیں ہم روٹین وائز کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور بہت بڑی ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب بلڈ پریشر آئی ہو تو ہم صرف نمک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے نمک کم کر لیا، اور جب شوگر کی بات ہو تو ہم وہ میٹھا، چینی یا گڑ کو ہم میٹھا سمجھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہم ایسی کھا رہے ہوتے ہیں جن کو ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن ان کے اندر میٹھا ہوتا ہے، یا وہ جسم میں جا کے بہت جلد میٹھے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں خود ساختہ اپنے علم پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم منسلک ہیں ایلوپیتھک طریقہ علاج سے تو یاد رکھیں، سب سے پہلے اپنی تشخیص کروائیں، اس کے لیے آپ کو معالج یعنی فزیشین ڈاکٹر سے ملنا ہوگا۔ اس کے بعد ادویات کی جانکاری کے لیے آپ کو اچھے ماہر ادویات فارماسسٹ کی رہنمائی لینی چاہیے۔ غذاؤں کے لیے آپ کو نیوٹریشنسٹ وزٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ طبی علاج، ہربل میڈیسن کے علاج کروا رہے ہیں، کسی مستند حکیم صاحب کے پاس جائیں جو آپ کی نبض، ہسٹری یا ٹیسٹ کی بدولت وہ آپ کا مزاج جان سکے، مزاج کے بعد پھر وہ آپ کے مزاج کے مطابق آپ کو ادویات دے، ادویات کا سمجھائے، پھر غذاؤں کے بارے میں بتائے، پرہیز بتائے، اور اس کے مطابق آپ عمل کرنا شروع کریں۔ اگر آپ ان چیزوں کو لائٹ لیں گے تو یہی بلڈ پریشر، شوگر شروع میں ایک مرض ہوتی ہیں، بعد میں یہ امراض بڑھتے چلتے جاتے ہیں۔ مختصراً یہی کہنا ہے کہ اس سسٹم میں خود سے عطائیت نہ کریں، کسی عطائی کی ہتھے نہ چڑھیں، سنی سنائی ادویات نہ لیں، پرہیز لازمی کریں، اپنے آپ میں تبدیلی لا کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان کے بارے میں بنیادی معلومات نہیں، اگر آپ مریض نہیں بھی ہیں، آپ کا وزن بڑھ رہا ہے یا آپ کو کوئی علامات محسوس ہو رہی ہے،
تو آپ کسی بھی پڑوسی سے سنی سنائی بات پہ یقین نہ کریں، بلکہ جو بندہ جس فیلڈ کا ماہر ہے، جس کا کام اس کو ساجی، اس سے مشورہ کریں۔ اور اس دور میں جدید دور میں بھی عطائیت بہت زیادہ ہے۔ ایون ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کورسز بھی کیے ہوتے ہیں، لیکن مگر ان کو بیماری پر مکمل عبور حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ یہ جو باتیں بتائی گئی ان کو ضرور سنیں، عمل کریں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، ہماری ویڈیوز دوسروں تک بھی شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کا جو آئیکن بٹن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔